علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے آزاد خیال۔ جینیفر ایک برٹش تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا دل بھی بہت اچھا تھا۔ عبید اس کے انڈر کام کرتا تھا۔ اسے لندن آئے 10 سال ہو چکے تھے۔ اس کی فیملی پاکستان میں ہی تھی۔ وہ یہاں اکیلا تھا۔ جاب بہت اچھی تھی اور وہ مطمئن تھا۔ جینیفر اس کا بہت خیال کرتی تھی۔ وہ اس سے کافی اردو سیکھ چکی تھی۔ جب اردو بولتی تو بہت کیوٹ لگتی۔ عبید بہت اچھا انسان تھا۔ عبید کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ اس کا پورا خیال رکھتی۔ عبید کے گھر والے زور دیتے کہ آ جاؤ، آ کے شادی کر لو، لیکن وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ خوش تھا اپنی زندگی سے اور جینیفر اس کا اتنا خیال رکھتی جو اسے لگتا کہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ جینیفر کو اس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تم میرے لیے ضروری ہو، میری زندگی میں تمہارا ایک مقام ہے، کیونکہ ان میں کلچر اور مذہب کی دیوار تھی۔ عبید پاکستانی کھانے بناتا اور جینیفر کو بھی کھلاتا۔ وہ 6 سال سے اکٹھے تھے، لیکن عبید نے کبھی اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی اس سے کوئی مطلب لیا تھا۔ یہ بھی بڑی وجہ تھی ان کا تعلق ابھی تک برقرار تھا۔ وہ اکثر اس کے گھر میں رہتی۔ آج وہ آفس گیا تو جینیفر نہیں تھی۔ اس نے کال کی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف چلا گیا۔ اس کے گھر پہنچا تو وہ بھی بستر میں ہی تھی۔ اس نے اسے کہا چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ جینیفر نے کہا نہیں، میں لے چکی ہوں میڈیسن۔ پھر اس نے اسے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھلایا جو وہ ساتھ لایا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جینیفر نے اسے بولا تم واپس نہیں گئے جب سے آئے ہو، تمہاری فیملی ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ اس نے جینیفر کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی عبید اس کی وجہ سے نہیں جاتا۔ اچھا چلو آفس چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ پھر دونوں آفس چل دیے۔ جینیفر اپنی مرضی کی مالک تھی۔ وہ ایک آزاد خیال ماحول کی پیدا ہوئی تھی، لیکن اسے عبید پسند بھی تھا اور اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیا تھا جو اس نے بھی آج تک کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر عبید کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ پاکستان واپس چلا گیا۔ یہاں آ کر بھی وہ پریشان ہی تھا۔ حالات کافی بدل چکے تھے۔ جو وہ چھوڑ کر گیا تھا وہ سب چینج ہو چکا تھا۔ اسے 1 مہینے کے لیے رکنا پڑا۔ اس کا کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ جینیفر سے روز بات کرتا۔ وہ پوچھتی کب آ رہے ہو، وہ بولتا تم ہی بولتی تھی جاؤ۔ پھر 40واں ہو گیا۔ دوسرے دن کی اس کی سیٹ تھی۔ اس نے جینیفر کو بتا دیا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ خوش تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر اسے لینے آئی۔ عبید کو دیکھ کر اس نے اسے گلے سے لگا لیا۔ عبید بہت کمزور ہو گیا تھا۔ جینیفر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبید نے اس کی آنکھیں صاف کیں اور کہا آ گیا ہوں، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہاں، اب میں کہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ دونوں ہنس دیے۔ وہ عبید کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ رات اس نے اسی کے گھر گزاری۔ اس نے عبید سے کہا مجھے مسلم بننا ہے تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ عبید اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی اس سے نہیں کہا تھا۔ آج وہ خود ہی بول رہی تھی۔ پھر عبید اسے پاکستانی ڈریسز جو وہ لے کے آیا تھا وہ اس کو دیے۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ صبح وہ اسے مسجد لے گیا۔ وہاں اس نے اسے اسلام قبول کروایا۔ پھر وہیں ان کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ عبید کی بیوی تھی۔ وہ خوش تھی۔ اس نے کہا میں نے تمہارے بغیر رہ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے مشکل وقت گزارا تمہارے بغیر۔ عبید کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اس نے بھی بول دیا کہ میں نے بھی بہت مشکل وقت گزارا۔ عبید کو پتا تھا اس کی فیملی کبھی جینیفر کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ واپس بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ باقی وقت بتانے والا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ خوش اور مطمئن تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتی تھی اور اتنا خیال اس کا آج تک کسی نے نہیں رکھا تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔